نجدیوں کی چیرہ دستی یا الہی تاب کے یہ بھلائے نجدیہ طیبہ سے جائے خیر سے۔ مدارس میں تمام کتابیں شافعیہ فقہ حدیث فقہ کی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد، تفسیر جلالین وغیرہ سب شافعی المسلک تھے۔ بریلوی وہابی دونوں کے مدارس میں یہ پڑھائی جاتی ہیں، امر اس کے خلاف کیوں ہوتا ہے؟ سن لیا آپ نے سوال؟ پہلا سوال تو کچھ میرے جواب دینے کے لائق ہے، دوسرا جواب آپ کے لائق ہے، وہ میں آپ سے سوال کروں گا، آپ اس کا جواب دیں گے۔ پہلے میرے سے جواب سنیں کہ جناب کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے بچے پیدا ہوتے تو ان کو کان میں کہا دیا جاتا کہ ہم تمہیں مولوی بنائیں گے، مولوی۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہا جائے گا اب ہم تمہیں بابو بنائیں گے، بابو۔ تو یہ زمانہ بدل گیا ہے، اسی لیے آپ کو میں پچھلے زمانے کی طرح لے جانا چاہتا ہوں۔ میں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رضی اللہ عنہ کی برکت سے ہمارے اوپر حنفیت چھا گئی ہے، چھاپ ہے تو ان کی وجہ سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہے، ان کی برکت سے، اور پھر جتنا اکابر اولیاء آتے چلے آئے تو ہمارے ملک جو ہے حنفیت کی چھاپ ہے۔ تو بچہ سن شعور میں آتا تو اس کو حنفی مسائل سمجھانے شروع کرتے کہ وضو کے اتنا شرائط ہیں، ارکان ہیں، اتنا مکروہات ہیں، اتنا مستحبات ہیں، تو وہ جوانی چڑھتے چڑھتے حنفی فقہ کا حافظ ہو جاتا تھا۔ یہ میں آپ کو علمی بات سنا رہا ہوں، اس کا جواب دے رہا ہوں کہ بھئی جو آگے کتابیں رکھی گئی ہیں نصاب کی، تو نصاب مرتب کرنے والے کون ہیں؟ حنفی۔ دور حاضرہ والا تعصب نہیں ہوتا تھا کہ یہ نقش بندی ہے تو یہ قادری ہے، میں نقش بندی کو کیوں سلام کروں، نقش بندی کا یہ قادری ہے۔ نہ، پہلے زمانے والی بات کو دیکھو، قادری آ جائے تو آپ کا سر جھک جائے، نقش بندی آ جائے تو قادری کا سلام ہے، سر جھک جائے، پیار پیدا کرو، خامی کمی تھوڑی سی آ جائے اس کو ظاہر کر دو۔ یہ دور اس طرح کا ہے۔ پھر دیکھی جائے گی کہ دلائل سے ثابت کر دو۔ میں نے کافی سارے اپنے بھائیوں نقش بندیوں کو قادریہ اور قادریوں کو نقش بندیہ کا جوڑی دار بنا دیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں ہم ایک ہیں، چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، نقش بندی بھی ہیں، اویسی تو ہیں ہی۔ تو آپ کو پیار کرنا ہے۔ تو پہلے زمانے میں یہ تھا کہ ہمارے حنفیوں نے جب اپنا نصاب تعلیمی مرتب کیا تو جو طالب علم پڑھنے وہ اپنی فقہ کے تو حافظ ہیں، اب آخر دوسرے کے مذاہب کو بھی سمجھنا ہے، تو دوسرے نمبر پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب زیادہ تھا ملکوں میں، اور تصانی بھی انہی کی زیادہ تھی۔ تو جب ہی وہ پڑھتے تھے تو حنفیت تو پہلے معلوم ہے، کیونکہ بھی امام شافعی نے اس سے دلیل کی ہے، اس کا جواب یہ ہے، اس نے یہ دلیل کی ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ تو میرے عزیزو، جو ہمارے نصاب ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ششماہی ہوں یا سالانہ ہوں، وہ زندگی کے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ درس نظامی مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے لکھنؤ ہمارے ملک پاکستان کے ہندوستان کے وہ کون سا ہے فرنگی محل کے علماء میں سے مولانا نظام الدین سہالوی، انہوں نے جب یہ مرتب کیا تو دیکھا کہ ہمارے طلباء بچے یہ تمام کتابیں چیزیں جانتے ہیں، تو اسی لیے پھر فرمایا کہ بھئی یہ نصاب میں رکھی جائیں تاکہ ان کو مخالف کے جواب دینے میں سہولت ہو، دوسرے سوالات وہ اپنے جواب دے سکے۔ تو یہ تھا اس بارے میں کہ ہم نصاب۔ اب دوسرا جواب یہ ہے، دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے اس پر میرا سوال ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ عرصوں پر کروڑ روپے خرچ کریں، وہ آپ ایک مجھے کتاب چھپوا دیں۔ میں نے متول کی شرح لکھی ہے جو طالب علموں کے لیے نہایت ہی بہتر ہے، جو عربی میں ہے۔ تو ہے کوئی ایسا مرد مجاہد، اس میں ہم لاکھوں روپے خرچ کریں گے، ہم 11ویں پر 1500 روپیہ خرچ کر دیں گے۔ اب محفل نعت ہمارے سر ہو گئی ہیں، اگرچہ یہ ہمارا موضوع ہے، لیکن میں کہتا ہوں بھائیو، تم جو ایک محفل نعت کرتے ہو، اگر سال کا خرچہ ہمیں دے دو تو ہم تمہیں 500 علماء سال میں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کمی ہمارے اپنی جماعت کی ہے۔ آپ مجھے اکیلے مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو اپنی تمام درس نظامی کے تمام حواشی دکھا دوں کہ یہ میں نے حاشا لکھا، اور اس کے بعد میں نے جو اپنی استطاعت پر لکھے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، جو دیوبندیوں کے مدرسے میں بھی ہیں۔ تو اس لیے آپ عزیزوں کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کے بعد
ہاں یہ تو میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. منطق پر میری 12 کتابیں ہیں, 3-4 چھپی ہوئی ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں, مطالعے میں بھی ہیں. خلاصۃ المنطق, قواعد منطق, عیسیٰ خوجی کی شرح, اور اس طرح سے مرقات کی شرح میری لکھی ہوئی ہے, اور بھی کافی ساری ہیں میرے بارے میں. گھر میں یہ گھریلو مسئلے ہیں. تو اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, دعوت سخن. تو آپ میری اس دعوت سخن کو قبول کریں گے کہ بھئی حواشی میں لکھوں اور چھپوائیں آپ؟ نام کھانے پینے سے. ہاں ایک جواب رہ گیا ہے جو آپ نے نہیں کیا, میں سمجھاؤں. حاشیے کہتے ہیں دیوبندیوں کے ہیں, پہلی تو وہ جواب پہلا میں نے دے دیا, لیکن یہ چور ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. میں نے 3-4 چوریاں اپنے گھر میں ان کی رکھی ہوئی ہیں, پکڑی ہیں میں نے. وہ یہ ہے کہ حواشی ہمارے بزرگوں کے ہیں. انہوں نے یہ تکلیف فرمائی ہے کہ ہمارے بزرگوں کا نام کاٹ کے نیچے اپنا نام لکھ دیا ہے بس. پریش ان کے اپنے ہیں اور چھاپے ان کے اپنے ہیں. میں ابھی نقد سودا کر سکتا ہوں کہ آپ کے شہر کراچی میں ہی ہمارے بزرگوں کے نہیں, اگرچہ ہمارے بزرگ کی ہے, مشکات کا حاشیہ, مشکات کا. ہاں یہ اصول المطابع نے چھاپا, نام کسی کا نہیں لکھا, لیکن لکھوایا ہمارے سنی بزرگ سے, کیونکہ حوالے آپ کو مشکات کے ملیں گے تو سنی بزرگوں کے ملیں گے. ما تقول لهذا الرجل محمد, دیکھو حاشا, وہ لکھتا ہے محشی کہ سرکار سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس سامنے بیٹھنے والے کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے. یہ تو سنی مذہب ہوا کہ نہ ہوا. تو اسی طرح سے حواشی سارے ہمارے تھے. اب اپنی کراچی باب المدینہ میں نقد سودا کر رہا ہوں. آپ ابھی سے دونوں کتابوں کو دیکھ لیں کہ ایک ہے ان کے دارالعلوم کا مدرس, اس نے اسی مشکات کو سعید اینڈ کمپنی میں چھاپا ہے. سعید جو کہ آپ کے بندر روڈ پر کسی زمانے میں ابھی خیال ہو, انہوں نے جو انہوں نے چھاپی ہے وہی, لیکن وہ جو اصل مطابع والی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہے وہی ایک, صرف اس نے اتنا تکلیف فرمائی ہے کہ نیچے جہاں پہ کسی محشی کا نام تھا نیچے اپنا نام لکھ دیا ہے. وہ مدرس ہے دارالعلوم اس کا کراچی کا. تو یہ دونوں کتابیں آپ موازنہ کریں. ایک ان کا گزرا ہے فیض الحسن, ایک ہمارے فیض الحسن گزرے ہیں جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے. وہ بہت بڑے عجیب تھے, لاہور میں ان کے کافی قصیدے عربی میں ملتے ہیں. تو وہ فیض الحسن نا, یہ گنگوہ کا ہے ایک فیض الحسن, گندگوہ. تو گنگوہ ہی ایک ہے, اس کا کیا نام ہے جناب؟ فیض الحسن. اب دوسرا نقد سودا ہے, یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ جی ان کے حاشیے, حاشیے ان کے نہیں ہیں, حاشیے ہمارے ہیں, البتہ پریس ان کا ہے, مطبع ان کا ہے. آپ سنیوں میں ایک پریس دکھا دو جس میں آپ اپنی کتابیں چھاپیں اور لوگوں کے اندر تقسیم کریں. اگر کسی کا ہے تو تجارتی ہے, کاروباری ہے. تو یہ کوئی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہے, حسامی کا حاشیہ لکھا ہے, میرے پاس ہے. حسامی جانتے ہیں آپ؟ حسامی ایک کتاب ہے ہمارے اصول کی کتاب ہے. ہم مسلم الثبوت اصول کی کتاب ہے ہمارے مدارس درس نظامی میں. اس پر مولانا برکت اللہ فرنگی محلی کا حاشیہ تھا عربی میں. اب فیض الحسن صاحب نے اتنا تکلیف فرمائی کہ برکت اللہ کا نام کاٹ کر نیچے فیض الحسن لکھ دیا. یہ ہے ان کے حاشیے. اسی لیے آپ ہمت کریں. میں یہاں سن کر خوش ہوا جو مولانا یا محمد الیاس قادری صاحب مدرسہ ذیلور کا ایک مدرسہ مجھے لے گئے, تو اس میں بچے جو ابھی قافیہ پڑھنے والے یا کنز پڑھنے والے وہ حاشیے لکھ رہے ہیں. اللہ کرے ہمارے مدارس میں اسی طرح سے علماء اپنے حاشیے لکھیں, بجائے اس کے کہ وہ ٹیلی ویژن شریف خریدیں, وہ عیسیٰ خوجی کی شرح لے کر چھاپ دیں. کیا ہوا اس کا خرچہ نہ آیا, مفت تقسیم کر دیں. کیا ہوا آپ کے گھر کے اندر ریڈیو شریف نہیں ہے تو آپ ایک حاشیہ لکھیں. میں نے تو یار ایسے کیا ہے. یہ کتاب یہ کپڑے بھی مجھے مدینے سے ملے ہیں, میرے اپنے کپڑے نہیں ہیں. میں نے کپڑے بیچ کر حاشیے لکھے ہیں. میری حالت آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ غریب مسکین فقیر نے اتنا کتابیں کیسے لکھ ماری اور کیسے چھاپ دی ہیں. یہاں کافی ساری چھپ گئی ہیں. تو میں نے اپنے پیٹ پر رسیاں باندھ لی اور اس کے بعد جو پیٹ میں ڈالنا تھا وہ مصطفیٰ کے دین پر ڈال دیا ہے.